سے بعد درود و سلام کا نذرانہ سرکار عبداللہ حسین کے حضور جناب امام زیدی صاحب پیش کریں گے. اس کے بعد منتخب شعراء کرام و مردہ اہل بیت بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں گے. مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب عباس ناصر سعید اباقاتی صاحب بیان فرمائیں گے جو قریب تشریف لانے والے ہیں. مؤدبان و نظرات سے گزارش ہے جو نیت تشریف فرماؤ فرش مجلس میں تشریف لے آئیں. آغاز مجلس ہونے جا رہا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيخا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير
وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں جناب زیدی صاحب سے تشریف لائیں. سوز و سلام کا نذرانہ بارگاہ سرکار سید شہداء کے حضور پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. حسین یوں ہوئے مجرئی وطن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی وطن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی وطن سے جدا شہید ظلم ہیں دونوں نبی کے لخت جگر شہید ظلم ہیں دونوں نبی کے
لخت جگر غم حسین نہیں ماتم حسن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی وطن سے جدا تو وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے جب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی وطن سے جدا نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہ نے نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہ نے گلے سے بہنے لگا خون جدا دہن سے جدا اور سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کے سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کے مگر نہ چاند سی گردان ہوئی رسن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی فاتحہ حضرت مسلم کی شہادت چند روزہ پہلے ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد حضرت زینب کی شہادت کی بھی تاریخ، لہٰذا میں نے ایسے مرثیے کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں حضرت زینب جب بعد شہادت حضرت امام حسین کوفہ کی طرف چلیں تو باب کوفہ پہ انہوں نے حضرت مسلم کا لاشا دیکھا
اور وہاں پہ انہوں نے اپنے بھائی سے کچھ بیان کیے، اس حوالے سے چند اشعار ہیں. صلوات بر محمد کیا ہے راوی پرغام نے اس طرح سے رقم کہ جب گئے در کوفہ کے پاس اہل حرم لٹک رہے تھے وہاں لاش مسلم پرغام، اور نگاہ پڑ گئی زینب کے اس پہ ستم. کہا سکینہ نے رو کر کے دل دھڑکتا ہے، یہ کس شہید کا لاشا پھوپھی لٹکتا ہے، یہ کس شہید کا لاشا پھوپھی لٹکتا ہے. تو یہ کی سکینہ نے زینب سے جس گھڑی تقریر، تو سر کو پیٹ کے بولی یہ زینب دلگیر کہ کس طرح سے نہ احوال ہو تیرا تغیر. اور پھوپھی نثار یہی ہے ہراولے شبیر، پھوپھی نثار یہی ہے ہراولے شبیر. سوائے شکر الہی نہ کچھ کلام کرو، چچا کی لاش صدقے گئی سلام کرو، چچا کی لاش صدقے گئی سلام کرو. تو کہا یہ زینب بیکا اس نے لاش مسلم سے، ارے تمہارے دیس میں آئی ہوں بھائی میں لٹ کے، میں سر برہنہ ہوں چادر کوئی اڑاؤ مجھے، اور تمہارے بھائی میں قیچو یا قاتل ہوئے تباہ ہے. مشکل کشا کے جا ایکا بہن کو دیجئے پرسا حسین بھائی کا تباہ ہے. مشکل کشا کی جائے کا بہن کو دیجئے پرسا حسین بھائی کا. تو صدا یہ لاش مسلم سے آئی ہے خواہ، اور تمہارے پائے مقدس ہماری آنکھوں پر ہزار حیف کے بھائی ہوئے تہے خنجر، اور قلع کے روح پہ بہنا کہ تم ہونا گے سر، قلع کے روح پہ بہنا کہ تم ہونا گے سر. ارے کہاں سے لائے ردا بھائی تجھ بہن کے لیے کہ میری لاش تو محتاج ہے کفن کے لیے. ارے کہاں سے لائے ردا بھائی تجھ بہن کے لیے کہ میری لاش تو محتاج ہے کفن کے لیے. کیا ہے راوی جناب امام زیدی صاحب بارگاہ شہدائے کربلا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں
مرتضی عباس حذیفہ سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. باواز بلند نعرہ صلوات. جو حضرات نیچے تشریف فرما سے مؤدبانہ گزارش ہے فرش مجلس میں تشریف لیں. آغاز مجلس باقی کا رسول ہے جناب مرتضی عباس حذیفہ بارگاہ سرکار سے شہداء صلوات. میر انیس نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی 53 صفتیں بیان کری ہیں کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں حساد کے نور خدا ہے یہ، پردے نہ کیوں حساد کے نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشم دشت کے عین عطا ہے یہ، سب کو ہے چشم دشت کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ، بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، احسان بھی حیا بھی مروت بھی قہر بھی، احسان بھی حیا بھی مروت بھی قہر بھی، خود موت بھی حیات بھی امرت بھی زہر بھی، بینا بھی نقطہ سنج بھی دانا دہر بھی، تسلیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، سرشرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں، آہو شکار و مست و کمادار و شیرگیر، آہو شکار و مست و کمادار و شیرگیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سکھا سنج و دل پذیر، خوریز و جا فریب و دل اویز و بے نظیر، خوریز و جا فریب و دل اویز و بے نظیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانے مزاح کے تیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانے مزاح کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، نہ خواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، نہ خواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، آہو فریب و اشو فروش و کرشم ساز، تن ناز و شرمگین و قرا خواب و سرفراز، حق بین و پاک باز خدا بین و بے نیاز، حق بین و پاک باز خدا بین و بے نیاز، بیدار و داغ دیدہ و خوبار و خم تراز، بیدار و داغ دیدہ و خوبار و خم تراز، گردش کے پھر یہ کعبہ ایماں کا طوف ہے، گردش کے پھر یہ کعبہ ایماں کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے. صلوات. کعبہ اداس کر کے شہ لافتہ چلے، کعبہ اداس کر کے شہ لافتہ چلے، اپنے تمام ساتھ لیے قافلہ چلے، اپنے تمام ساتھ لیے قافلہ چلے، جانے بطول جان شہ لافتہ چلے، جانے بطول جان شہ لافتہ چلے، کعبے کے آس پاس یہ کر کے بقا چلے، کعبے کے آس پاس یہ کر کے بقا چلے، اے بیت کردگار شہادت قریب ہے، اے بیت کردگار شہادت قریب ہے، یہ آخری طواف حسین غریب ہے، یہ آخری طواف حسین غریب ہے. صلوات. جزاک اللہ جناب مرتضی عباس حذیفہ، خدا سبحان بیرانی صاحب مقام کا اور کلام بارگاہ سرکار سید شہداء کی بغرض اثار ثواب دادا کی اثار ثواب کی بیٹی پیش کر رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں جناب انجینئر ظفر آبادی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ سرکار سید شہداء کے حضور نذرانہ پیش فرمائیں. باواز بلند نعرہ صلوات. چار مصرے حاضر کر رہا ہوں جناب مسلم علیہ السلام کے حوالے سے، سماعت فرمائیے گا. مثل گل ہنستا رہا جو جنگ میں خاروں کے بیچ، شعر سنیے گا بطور خاص. مثل گل ہنستا رہا جو جنگ میں خاروں کے بیچ، تھا کہ لاشیر نر کوفے میں غداروں کے بیچ، تھا کہ
لاشیر نر کوفے میں غداروں کے بیچ. اور کیوں مولا نے سفیر بنایا بطور خاص سنیے گا. اس لیے شے نے بنایا تھا اسے اپنا سفیر. اس لیے شے نے بنایا تھا اسے اپنا سفیر. پرورش پائی تھی مسلم نے علم داروں کے بھی. پرورش پائی تھی مسلم نے علم داروں کے بیچ. ایک صلوات ہے مل جل کے حضرات. ایک مصرع ہوا تھا عزم شیخ کو عزم زینب کا سہارا مل گیا. اس کے 2-3 شعر سماعت فرما لیں. مطلع حاضر کر رہا ہوں. جس کو بھی مولا زاخانہ تمہارا مل گیا. کون بھائی سنیے گا. جس کو بھی مولا زاخانہ تمہارا مل گیا خلد جانے کا یقیناً اس کو رستہ مل گیا. خلد جانے کا یقیناً اس کو رستہ مل گیا. اس نے مطلب بطور خاص منفرد عاشور کے دن حر کو تحفہ مل گیا. سنیے گا سلیم بھائی. منفرد عاشور کے دن حر کو تحفہ مل گیا. سب خطائیں بخش دی رومال زہرا مل گیا. سب خطائیں بخش دی رومال زہرا مل گیا. یہ شعر خطابند 2 شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. پیش کیا کرتا کوئی نہج بلاغہ کی مثال. عظمی بھائی شعر سنیے. پیش کیا کرتا کوئی نہج بلاغہ کی مثال. وہ تو کہیے دختر حیدر کا خطبہ مل گیا. وہ تو کہیے دختر حیدر کا خطبہ مل گیا. اب اس شعر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں سنیے گا ڈاکٹر صاحب گڈ بھائی بطور خاص. یہ شعر کہ رکھی جب نہج البلاغہ سامنے قرآن کے. کون بھائی. رکھی جب نہج البلاغہ سامنے قرآن کے آئینے سے آئینہ چہرے سے چہرہ مل گیا. آئینے سے آئینہ چہرے سے چہرہ مل گیا. یہ بھی شعر خصوصی توجہ چاہتا ہوں خاص توجہ. آخری کے 2 شعر بطور خاص سنیے گا. کہ رب نے حیدر کی وراثت اس طرح تقسیم کی. رب نے حیدر کی وراثت اس طرح تقسیم کی. تیغ سرور کو ملی زینب کو لہجہ مل گیا. تیغ سرور کو ملی زینب کو لہجہ مل گیا. آخری شعر
اور زحمت تمام ہو گئے پلکوں پہ روشن عاشق ماتم کے چراغ ہو گئے پلکوں پہ روشن عاشق ماتم کے چراغ میری آنکھوں کو قیامت کا اجالا مل گیا میری آنکھوں کو قیامت کا اجالا مل گیا گزارش گزاروں جناب سلیم صاحب بارگاہ مولا میں قرار بوال بلند نعرہ صلوات نعرہ صلوات بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلع چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. بیمار عقیدوں کا رشتہ دنیا کی غذا سے ملتا ہے بیمار عقیدوں کا رشتہ بیمار عقیدوں کا رشتہ دنیا کی غذا سے ملتا ہے اکبر کی قسم پاکیزہ لہو بس فرش عزا سے ملتا ہے اکبر کی قسم پاکیزہ لہو ہم کو تو علی اکبر تیری یادوں کی تڑپ دیتی ہے سکون ہم کو تو علی اکبر تیری یادوں کی تڑپ دیتی ہے سکون بیمار زمانہ ہیں جن کو آرام دوا سے ملتا ہے بیمار زمانہ ہیں جن کو. اور یہ مصرع تھا کہ ہر رخ سے شہیدی کا اکبر محبوب خدا سے ملتا ہے. ملاحظہ فرمائے تضمین شاید کسی لائق ہو. سیرت بھی وہی صورت بھی وہی رفتار وہی گفتار وہی سیرت بھی وہی صورت بھی وہی رفتار وہی گفتار وہی ہر رخ سے شہیدی کا اکبر محبوب خدا سے ملتا ہے ہر رخ سے شہیدی کا اکبر. یہاں سے 3 شعر میرے پسندیدہ ہیں ملاحظہ فرمائیں. سرور کا خانہ سجنا ہر گھر کے مقدر میں ہے کہاں سرور کا
ہر گھر کے مقادر میں ہے کہاں مخصوص گھروں کو یہ تحفہ زہرا کی دعا سے ملتا ہے مخصوص گھروں کو یہ تحفہ مخصوص گھروں کو یہ تحفہ یہ جنگ نئے انداز کی ہے ٹھہری ہے رسولوں کی نظریں یہ جنگ نئے انداز کی ہے ٹھہری ہے رسولوں کی نظریں اصغر کا تباسم مقتل میں اب تیر قضا سے ملتا ہے اصغر کا تباسم مقتل میں عباس نہیں چاہے جس دن گھٹ گھٹ کے یہ دنیا مر جائے دیکھیں گے مولانا عباس نہیں چاہے جس دن گھٹ گھٹ کے یہ دنیا مر جائے یہ حکم ہوا کو چلنے کا پرچم کی ہوا سے ملتا ہے یہ حکم ہوا کو چلنے کا اور یہ آخری شعر اور رحمت تمام ملاحظہ فرمائیں دیکھا ہے مدینے میں بھی اسے میدان میں بھی دیکھا اس کو دیکھا ہے مدینے میں بھی اسے میدان میں بھی دیکھا اس کو خوش ہو تو محمد لگتا ہے تیور میں چچا سے ملتا ہے خوش ہو تو محمد لگتا ہے مولا حسین اور عباس کی حضور خراج عقیدت پیش کر رہے تھے میں گزار ہوں جناب اعلیٰ رسمی صاحب سے تشریف لائیں بارگاہ مولا خراج عقیدت پیش کرے آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لیں دروازے کے بایاں حضور آگے تشریف لیں جہاں نیچے تشریف فرما اس سے گزارش ہے فرش مجلس میں تشریف لیں باقاعدہ حاضر چکائے چند اور بعد خطیب مجلس اور نقبض میں بروک فضائل دو مطلع فرمائیں گے آپ کے سامنے جناب علیٰ کے ساتھ بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں باواز بلند نعرہ صلوات دو مطلع چار پانچ شعر بہرحال آواز بنا رہی اگر رات میں تھوڑا زیادہ لوڈ پڑ گیا ملاحظہ کیے مسئلہ ملاحظہ ہو بغض علی بھی دل میں ہے ذکر خدا کے ساتھ بغض علی بھی دل میں ہے ذکر خدا کے ساتھ تم زہر پی رہے ہو ملا کے دوا کے ساتھ تم زہر پی رہے ہو یہ بھی مسئلہ گڈ بھائی دیکھیے گا خاص توجہ دیکھا جو جان نماز کو فرش عزا کے ساتھ دیکھا
جانماز کو فرش عزا کے ساتھ کعبہ دکھائی دینے لگا کربلا کے ساتھ، کعبہ دکھائی دینے لگا کربلا کے ساتھ، اور رومال نور باندھا ہے شہ نے جبین پر، رومال نور باندھا ہے شہ نے جبین پر، اب سر اٹھا کے بیٹھے گا انبیاء کے ساتھ، اب سر اٹھا کے بیٹھے گا انبیاء کے ساتھ، رومال ایک نعرے صلوات کا سارا رومال نور باندھا ہے شہ نے جبین پر، اب سر اٹھا کے بیٹھے گا حور انبیاء کے ساتھ۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا ہزاروں بار سن چکے ہیں، غازی کے جیسے وار ہیں حیرت نہ کیجئے، غازی کے جیسے وار ہیں حیرت نہ کیجئے، قاسم تو بچپنے سے رہے ہیں چچا کے ساتھ، قاسم تو بچپنے سے رہے ہیں چچا کے ساتھ، پڑھیے تو احترام میں آنکھیں جھکی رہیں، پڑھیے تو احترام میں نظریں جھکی رہیں، زہرا کی منقبت ہے حدیث قصہ کے ساتھ، زہرا کی منقبت ہے حدیث قصہ کے ساتھ۔ یہ آخری دو شعر اب آئینے بتائیں گے چہروں کے فرق کو، اب آئینے بتائیں گے چہروں کے فرق کو، ہم حور کے ساتھ رہتے ہیں تم اور ملا کے ساتھ، ہم حور کے ساتھ رہتے ہیں تم حور ملا کے ساتھ، میں قبر میں سجاؤں گا دیوار قبر پر، میں قبر میں سجاؤں گا دیوار قبر پر، تصویر میری کھینچ لو فرش عزا کے ساتھ، تصویر میری کھینچ لو، رومال نور باندھا ہے شہ نے جبین پر، اب سر اٹھا کے بیٹھے گا حور انبیاء کے ساتھ، اب سر اٹھا کے بیٹھے گا
نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہوں خطیب مجلس جناب عباس ناصر سید الوفادی صاحب تشریف لائیں، اس مجلس سے رابطہ کرنا آپ اللہ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا تشریف لیں مواد بلنا علیہ السلام. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات پڑھیں. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور صلوات عنایت کر دیں محمد. حضرات دس بستہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم اطہر حسین ابن سید اختر حسین صاحب کی روح کو اصالِ ثواب فرما دیں. ایک اور صلوات عنایت کر دیں محمد. رات اس وقت کی مجلس کے لیے میں نے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت وہ ہے کہ جس کے متعلق امت مسلمہ کا فیصلہ یہ ہے کہ آیت جناب ابو طالب کی شان میں نازل ہوئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ امت خود فیصلے کرتی ہے اور اس کو سنا دیتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی عقل کا استعمال نہیں کیا جاتا جب فیصلے کیے جاتے ہیں، لہذا کبھی کبھی نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ بڑی محنت سے جو فیصلہ کیا جاتا ہے اور فیصلہ کر کے جس کو خلیفہ بنایا جاتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی مجھ سے بہتر بہت ہیں، لہذا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھ کو سیدھا کر دینا. آیتوں کے متعلق فیصلے کیے گئے کہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے، تو جو مناسب لگا، جو سمجھ میں آیا. میں نے اپنے والد سے سنا ہے، ظاہر ہے کہ میں نے مولانا کوثر نیازی صاحب سے نہ کبھی ملاقات کی، نہ میں نے ان کو کبھی دیکھا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ مولانا کوثر نیازی صاحب فرماتے تھے کہ جو قلم جناب ابو طالب کے کفر پہ زور دیتا ہے، اتفاق یہ ہے، یا یہ کہا جائے کہ اتفاق کچھ ایسا ہے کہ جو قلم ان کو کافر کہتا ہے وہی قلم ابو سفیان کو مسلمان کہتا ہے. تو یہ جو آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ امت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ آیت جناب ابو طالب کے لیے نازل ہوئی. اور رسول یہ چاہتے تھے کہ چچا کلمہ پڑھ لیں. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ زبان سے کلمہ پڑھ لینا، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ، اجرا باللسان، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، زبان سے محمد رسول اللہ کہہ دینا، کیا بھئی یہی اسلام ہے؟ بھئی اتنا ہی اسلام ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، آپ نے محمد رسول اللہ کہہ دیا، اور اگر آپ نبی کے زمانے میں ہیں تو پھر رضی اللہ ڈائریکٹ ہو گئے.
اور فرما رہے ہیں میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمہیدی گفتگو ہے، یہ ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ امت نے یہ کہا. یہ بھی کمال کی بات ہے کہ آیت جو ہے اس کے جو راویان کرام ہیں وہ ایک ایسے شخص کو اس آیت کی تفصیل کے راوی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت جناب ابو طالب کے لیے نازل ہوئی. میں جو عرض کر رہا تھا کہ تحلیل کرتے وقت عقل پہ زور نہیں دیا. روایت کی جا رہی ہے جناب عبداللہ ابن عباس سے. اب غور کر رہے ہیں، روایت کی جا رہی ہے کہ یہ آیت جناب عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ یہ آیت جناب ابو طالب کی شان میں نازل ہوئی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس برس جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اسی وقت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے. یعنی امت کا حال یہ ہے کہ اگر ماننے پہ آئے تو پیدا ہوئے بچے کی مان لے، نہ ماننے پہ آئے تو 40 برس کے نبی کی نہ مانے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں یعنی اگر ماننے پہ آئے، یعنی دل بھی عجیب ہے کیونکہ چاہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کو کافر ثابت کیا جائے، لہذا اب جو ماننے پہ آئے تو کہنے لگے تو کیا ہوا، پیدا ابھی ہوئے ہیں مگر کہہ تو ہمیں مطلب کی رہے ہیں. نہ ماننے پہ آئے تو غدیر کے میدان میں وحی ربانی کے مطابق علی کو مولا بنا رہے ہیں، مگر مانیں گے ہم اس لیے نہیں کہ دل جو ہے وہ کسی اور طرف مائل ہے. اور فرما رہے ہیں تو آیت کی تحلیل یہ کی گئی، معلوم ہوا کہ جس برس، اور آیت بھی کب نازل ہوئی ہے، جناب ابو طالب کے انتقال کے 2 برس کے بعد. اب اس تمہید کے ساتھ یعنی جس کو چاہا کافر بنا دیا، جس کو چاہا مسلمان بنا دیا. یہ عجیب و غریب مزاج ہے. یعنی موڈ ہو رہا ہے. علامہ عرفان حیدر عابدی ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایسے ایسوں کو بنایا ہے کہ جو 3rd کلاس کافر تھے وہ 1st کلاس مسلمان ہو گئے. اور فرما رہے ہیں کہ زبان سے کہہ دیا. اب معلوم ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کی شرح کر دیتا ہے اسلام سے. یہ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اور امت نے کیا کیا کہ رسول ہی کا آپریشن کر دیا. پتہ چلا رسول کے سینے میں نقطہ کفر تھا. اور فرما رہے ہیں یہ امت ہے. پتہ چلا کہ تو کیا ہر ایک کا نقطہ کفر کھرچا گیا ہے یا نبی سے کچھ خاص محبت ہے؟ آپریشن کرنے پہ آئے معاذ اللہ نبی کے سینے میں نقطہ کفر ہے. آپ غور کر رہے ہیں، معراج پر نبی گئے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ معراج پر نبی گئے ہیں تو نبی نالینوں سمیت معراج پہ گئے ہیں. نالینوں سمیت معراج پہ گئے ہیں. اور میں یہ تو نہیں، دیکھیے میں نبی کی نال کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتا. میں اپنے آپ کو اس حیثیت کا نہیں پاتا ہوں کہ نبی کی نالین مبارک کے بارے میں بھی گفتگو کر سکوں. اور فرما رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کی نال کیسی تھی، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہنچے تو آواز قدرت آئی فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ. اے موسیٰ یہاں آ تو رہے ہو مگر نالینیں اتار کے آنا، اس لیے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ مقدس وادی طوا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ کہ موسیٰ کی نالینیں نجس تھیں، لیکن نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آ تو رہے ہو مگر دیکھو نالینیں اتار کے آؤ. مگر نبی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے حبیب نالینوں سمیت آؤ. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، نبی سے یہ کہا جا رہا ہے میرے حبیب نالینیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ اور ہیں تم اور ہو. اور فرما رہے ہیں اور خدا چاہتا ہے، دیکھیے عرش وہ اعلیٰ مقام ہے، عرش وہ بالا مقام ہے، عرش وہ بلندیاں ہیں کہ جہاں تمام رفتیں ختم ہو جائیں، جہاں تمام بلندیاں ختم ہو جائیں. عرش کے نیچے سب کچھ ہے، عرش کے اوپر کچھ اور نہیں ہے. بھائی ذرا سی تمہید کے ساتھ، جنت نیچے عرش اوپر. اور فرما رہے ہیں کوثر نیچے عرش اوپر، سلسبیل نیچے عرش اوپر، آدم نیچے عرش اوپر، کعبہ نیچے عرش اوپر، بیت معمون نیچے عرش اوپر. تو جہاں تمام بلندیاں ختم ہو جائیں اسے کہتے ہیں عرش. اور وہاں پہنچے نبی نالینوں سمیت. اب میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں مگر مجھے کہنے دیجئے کہ تمام بلندیاں نیچے ہیں، نبی کی جوتیاں اوپر ہیں. اور فرما رہے ہیں
तमाम बुलंदियां नीचे, नबी की नालैने ऊपर। नबी नालैनों समेत शायद इसलिए गए हों ताकि जमाना ये समझ ले, और वो जाहिल जो नबी के सीने से नुक्ता कुफ्र को रचवा रहे थे वो भी ये समझ लें कि जिसकी नालैने इतनी पाक हों उसका दिल कितना पाक होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं आप, तुम्हें इस बात की ज़रूरत नहीं है, मूसा और हैं तुम और हो, तुम्हें इस बात की ज़रूरत नहीं है कि नालैने उतारो। खुदा ये चाहता है कि तुम्हारे नालैनों से वाबस्ता खाक अर्श इलाही की जीनत बन जाए। अरे जिसकी नालैनों से वाबस्ता खाक के ज़र्रे समझ में ना आए, हम उसके अज्जा को क्या समझेंगे? जिसकी मिन ना समझ में आए, हम गदीर में उसके मन को क्या समझेंगे? और फरमा रहे हैं और अपने घर है, मैं यहाँ डॉक्टर असद अब्बास साहब के इमामबाड़े में हाजिर हुआ है, हालांकि इमामबाड़े के हुदूद ऊपर हैं, मगर मेरे पहली नज़र इस बात पे थी कि जूतियाँ कहाँ उतारना है। और मेरा ख्याल है कि जो भी नया ये तो नहीं कहूँगा कि मैं नया आने वाला हूँ, लेकिन ज़रा सा एक इंसान मुहतात होता है कि कहीं हम भूल तो नहीं गए, कहीं किसी गलत जगह हमने नालैने तो नहीं उतार दी। लेकिन घर में इंसान जो है वो बेपरवाह होता है। मैं बड़ी मिसाल दे रहा हूँ नौजवानों के लिए। घर में इंसान जो होता है वो बड़े इत्मीनान में होता है, रिलैक्स मोड में होता है, कोई परवाह नहीं है। गलत जगह भी उतर गई तो अपना ही घर है। और फरमा रहे हैं या ना भी उतरी तो यहाँ टोकने वाला कौन है? घर अपना है, कालीन अपना है। और फरमा रहे हैं आप, तो अपने घर में इंसान इत्मीनान से होता है। दिल चाहता है कि ये कहूँ, ये फ़कत मेरा ख्याल है, कोई रवायत नहीं है। वहाँ नबी बड़े इत्मीनान में थे क्योंकि वो असल जगह है जो है नबी का घर। और अगर ऐसा न होता, अगर अर्श नबी का घर ना होता तो कभी बेटी का अक़्द अर्श इलाही पे ना होता। और फरमान है, अगर ऐसा ना होता तो कभी भी अक़्द सैयदा वहाँ नहीं हो सकता था। ये नबी की बुलंदियों का आलम है, ये नबी की रफ़तों का आलम है। नबी ऐसा नबी है, और अगर कोई ऐसा नबी भी है दुनिया में कि माज़ल्ला जिसके सीने में नुक्ता कुफ्र था तो भी माफ़ कीजिएगा, फिर वो हमारा नबी नहीं हो सकता। इसलिए कि जिसको हम नबी मानते हैं, देखिए मसला क्या होता है, जब हम अली के फ़ज़ाइल बयान करते हैं लोग कहते हैं हद से बढ़ा दिया। जब हम इमाम हसन के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, लोग कहते हैं हद से बढ़ा दिया। मसला ये होता है कि इन्होंने नबी को बहुत महदूद करके देखा है। अब जब अली के फ़ज़ाइल बयान होते हैं तो लोग कहते हैं हद से बढ़ा दिया। आप नबी की हद मुअय्यन करने वाले कौन होते हैं? बकौल जाफ़र लखनवी के कि ये छोटे छोटे लोगों को हैदर का हमसर कहते हैं, सहराओं के रहने वाले हैं, कतरों को समंदर कहते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब वहीं पे बात आ जाए जहाँ से बात शुरू हुई थी, नबी के सीने में नुक्ता कुफ्र है। तो अगर अबू तालिब को कहे दे रहे हैं कि नबी की बड़ी ख्वाहिश थी, देखिए एक बात ज़रूर इस आयत से साबित हो गई। वैसे मैं मुसलमानों से बड़ी ख़ास मोहब्बत रखता हूँ, कहने कुछ और जा रहा था मगर मैंने जुमला बदल दिया। मैं ख़ास मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन बाज़ मौक़ों पर वो भी हमारे भाई हैं, ज़रा सा काबिल सिफत हैं। काबिल सिफतें हैं भाई, इससे मुझे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो एक ख़ास मोहब्बत है, ये जो ख़ास लुत्फ़ है जनाब अबू तालिब से, वो क्यों है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर जनाब अबू तालिब अली के अलावा किसी और के वालिद होते तो कोई मसला नहीं था। यानी जितनी जल्दी मुआविया के अब्बा को मुसलमान बनाने की है, उतनी ही जल्दी, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा जल्दी जनाब अबू तालिब को काफिर बनाने की। एक बात मगर कुरान की इस आयत से साबित हो गई, इजमा है ना, सबसे पहली बात तो ये कि जिस इजमा में अहले बैत शामिल ना हो, भाई जिस इजमा में मासूमीन शामिल ना हो, बल्कि मासूमीन तो फरमाते हैं कि भाई कलमा वलमा जाने दो, मुसलमान इस खाम ख्याली में ना रहें। ये मेरा जुमला नहीं है, मासूमीन के जुमले।
کہا مسلمان اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ روز محشر ابو طالب کی شفاعت کون کرے گا، بلکہ ابو طالب تو اس درجے پہ ہیں کہ روز محشر خود جس کی چاہے شفاعت کریں۔ زبانی جملے، زبانی کلمے، غور فرمانے آپ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے فرعون کے محل میں، دیکھیے زبانی اسلام، میں جو عرض کر رہا تھا نا، زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا کیا؟ زبان سے لا الہ، جو زبان پہ ہو دل میں نہ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے یشرح صدرہ للاسلام، سینے کی شرح ہو جاتی ہے، یعنی اسلام دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ زبان پہ اگر ہے تو یہ نفاق ہے، یہ محمد الرسول اللہ اگر فقط زبان تک محدود ہے تو یہ منافقت ہے۔ اگر اللہ ایک ہے، یہ زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے، دل میں صنم قریش آرام کر رہے ہیں تو یہ منافقت ہے۔ ہر وہ بات جو انسان کی زبان پہ ہو اور دل میں نہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر اس کے برعکس کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے محل میں پہنچے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، فرعون کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، فرعون کے سامنے جوان ہوئے، لیکن جیسے ہی عقیدہ ظاہر ہوا کہ موسیٰ کس عقیدے پہ ہیں، فرعون نے برداشت نہیں کیا، اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے انذار کرنا شروع کیا، وہ ساری مروتیں ختم ہو گئیں۔ ظاہر سی بات ہے مروت تو تھی نہیں، کوئی نہ اپنا خون ہے، نہ کوئی لگاؤ ہے، نہ کوئی محبت ہے۔ کہنے لگا اس کو قتل کر دو۔ بھئی خدا ہوتا کیا ہے؟ جملے سن رہے ہیں فرعون کے، بیٹھا ہے تخت پر اور کہنے لگا کہ وما ربکما، تمہارا رب ہے کیا چیز؟ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ کون ہے تمہارا رب، ہے کیا چیز؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی خدا کی وہ تعریف کی جو سوائے نبی کے کوئی اور کر نہیں سکتا۔ کہنے لگے ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کی ہدایت کی۔ یہ نہیں ہے کہ فقط خلقت ہے، خلقت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، لہٰذا اب میں تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا بس اس کو قتل کر دو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ دونوں میں مکالمہ ہو رہا تھا، فرعون نے قتل کی دھمکی دی، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ قرآنی قصہ ہے، کوئی ہریروی کتاب نہیں ہے۔ اور فرمانا آپ، یہ وہ ہریروی کتاب کا قصہ نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ وہ ایک صاحب آرام فرما رہے تھے۔ میں نے ہریروی کتاب میں پڑھا ہے، اور ہریروی کتاب سے آپ کی خدمت میں فقط یاد آ گئی بات تو عرض کیے دے رہا ہوں۔ ان کے فضائل و کرامات بیان ہو رہے تھے جن کے مقدر میں اللہ نے کوئی کرامت لکھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ پتہ چلا کہ وہ آرام کر رہے تھے کسی وادی میں، وہ اچانک دو شیر آ گئے، ایک مرتبہ جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور شیروں نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو ان کے جلال کا عالم یہ تھا کہ شیر بھاگ گئے۔ اور فرما رہے آپ بھیا، میں نے لطیفے کے انداز میں اس لیے سنایا ہے کہ فوراً ہی دل میں خیال آیا کہ جب ابو لولو کا خنجر نظر آیا تو نہ شیر آ رہے ہیں نہ شیر بھاگ رہے ہیں، تو گڑھی بھی ایسی گئی ہیں کہ گڑھنے والا بھی پھنسا، جس کے متعلق گڑھی گئی تھی وہ بھی پھنسا۔ اور فرمانے آپ، اور حقائق جو ہوتے ہیں وہ قرآن میں ثبت کیے جاتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہے فرعون کے محل میں، بیٹھا ہوا ہے ایک شخص، اور سند دے رہا ہے قرآن اسے۔ دیکھیے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا اس نے، کیا کمال کی بات ہے۔ فرعون کے محل میں بیٹھا ہے اور اس نے زبان سے نہ لا الہ الا اللہ کہا، نہ موسیٰ کلیم اللہ کہا، کچھ کہا ہی نہیں۔ بھئی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جیسے ہی موسیٰ کو قتل کی دھمکی دی فرعون نے، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جو تھا کون؟ مومن آل فرعون۔ اور فرما رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یکتم ایمان ہو، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ چھپایا کیسے تھا؟ کہ دل میں تھا، زبان پہ نہیں تھا۔ غور فرمانے آپ، چھپایا کیسے تھا؟ بھائی جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تقیہ کا عقیدہ کہاں سے لے آئے، اور فرما رہے ہیں آپ، بھائی تقیہ کا عقیدہ ہمیں قرآن سے وراثت میں ملا ہے، ایسے نہیں ملا ہے بلکہ وراثت میں ملا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جس کا شجرہ اگر دیکھو گے
تو پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تھا تم فرعون کا سگا ماموں ساتھ بھائی، سگے ماموں کا بیٹا ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ زبان سے ظاہر نہیں کر رہا ہے، جیسے ہی اٹھ کے کھڑا ہوا قرآن نے سند دی ہے مومن ہے۔ بھائی میں پوچھوں کلمہ کہاں پڑھا؟ وہ طبقہ جو جناب ابو طالب کا کلمہ ہم سے کہتا ہے کہ کہاں کلمہ پڑھا، ہم اس سے پوچھیں کہ یہ جو ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس نے کہاں کلمہ پڑھا؟ فرعون کے محل میں تو پڑھ نہیں سکتا، کہیں اور پڑھا ہو تو بتا دیجئے۔ القصہ مختصر، اس نے زبان سے نہ لا الہ الا اللہ کہا ہے، نہ اس نے موسیٰ کلیم اللہ کہا ہے، مگر قرآن نے اسے ایمان کی سند کیوں دی؟ اس لیے کہ جب نبی کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، معلوم ہوا کلمہ معیار نہیں ہے، دفاع نبی معیار ہے۔ اور فرما رہے ہیں اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، جو ایک لمحے دفاع کرے قرآن کہہ رہا ہے مومن ہے، جو 50 برس دفاع کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ایک اس سے بہتر صلوات عنایت کریں محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد یہ آیت سنتے جائیے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، 50 برس دفاع کیوں کیا؟ 50 برس میں 1-2 برس دفاع نہیں کیا ہے، 50 برس دفاع کیا ہے۔ نبی کا بائیکاٹ ہوا تو شیب ابی طالب، کیا کمال کی بات ہے، کسی مومن کا شیب نہیں ملا رسول کو۔ اعلان حق کر رہے ہیں، اعلان حق کر رہے ہیں، کہاں سے ہو رہا ہے؟ پہلی مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ، کہاں سے اعلان ہو رہا ہے؟ تو ابو طالب کا گھر۔ کیا کوئی نجیب الطرفین مسلمان نہیں نظر آیا؟ بھائی عجیب الطرفین کے مجمع میں نجیب الطرفین نہیں ملے گا، اور فرمان ہے کوئی نہیں نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے نہیں یہ سب باتیں ہیں، قسم خدا کی آپ جب باتیں سنیں تو کبھی کبھی ہنسی آتی ہے، پھر سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ان کے کیا اخروٹ بھرے ہیں کیا؟ کہنے نہیں یہ سب ہے، لیکن فطری محبت ہوتی ہے، وہ چچا کو فطری محبت ہے بھتیجے سے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تولا بھی کرے جا رہے ہیں، بھئی یہ تو چلیے میں نے مان لیا کہ تولے پہ خوش ہوئے جا رہے ہیں، مگر پتہ چلا کہ صاحب ان کے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں، اور امت کیا کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ نبی کی بڑی خواہش تھی، اب یہیں پہ بات آ کے میں روک رہا ہوں، نبی کی خواہش تھی، یہ اجماع مسلمین جو ہے کہ نبی چاہتے تھے اور قرآن میں آواز دی کہ انک لا تہدی، بھئی یہ آیت جناب ابو طالب کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ یہ آیت جناب ابو طالب کے لیے ہے، اب آپ کی توجہات مبذول رہیں۔ انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب آپ اس کی ہدایت نہیں کریں گے جس سے آپ محبت کرتے ہوں، یعنی ازرو آیت دنیا کے محبوب ہیں محمد اور محمد کے محبوب ہیں ابو طالب۔ غور فرما رہے ہیں اب آپ غور کریں کہ جو جس سے نبی محبت کرتے ہوں، جو محبوب محمد مصطفیٰ ہو، جو محبوب خاتم الانبیاء ہو، کیا اس کو کسی ہدایت کی ضرورت ہے؟ کیا کمال کی بات ہے۔ دیکھیے مومن جو ہے کیا کیا 24 نمبر والوں نے تحلیلیں کی ہیں، خدا کی قسم، اونچا پائجامہ، اور کیا تحلیل ہو رہی ہے۔ کہنے لگے نہیں دیکھیے نبی کو شرعی محبت نہیں تھی ابو طالب سے، یہ غیر شرعی محبت تھی، استغفر اللہ، یعنی نبی بھی معاذ اللہ غیر شرعی محبت کر رہے ہیں۔ جب تعویلیں کرنے پہ آئے تو کہنے لگے چچا کلمہ پڑھ لیں، رسول بہت چاہتے تھے کلمہ پڑھ لیں، رسول بائیں طرف آ کے کھڑے ہوتے تھے، ابو طالب داہنی طرف دیکھنے لگتے تھے، اب وہ داہنی طرف آ کے کھڑے ہونے لگتے تھے تو وہ بائیں طرف دیکھنے لگتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ دن بھول گئے جب غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا تھا اور رسول خدا سیدھے براہ راست کعبے کے دروازے پہ نہیں گئے، ابو طالب کے دروازے پہ آئے اور کہنے لگے اے چچا وہ امر آ گیا، وہ امر
ماذا عندک یا عم، اے چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ بھائی رائے دو باتوں سے لی جاتی ہے، یا ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے۔ بھائی اگر مجھ سے کوئی کہے کہ بھائی آپ کی رائے کیا ہے کہ میں ڈاکٹر اسد عباس صاحب کو دکھاؤں، اور مثلاً میں نے کہہ دیا نہ دکھائیے، تو وہ خفا ہو گئے کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ نہ دکھائیے، تو میں پلٹ کے یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ بھئی آپ رائے لے کیوں رہے ہیں؟ بھئی جب ماننا نہیں ہے تو آپ رائے لے کیوں رہے ہیں؟ تو رائے دو باتوں سے لی جاتی ہے، آدمی اقرار بھی کر سکتا ہے، انکار بھی کر سکتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ ابو طالب سے امر نبوت آنے کے بعد رسول لے رہے ہیں رائے، چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ خدا نخواستہ اگر جناب ابو طالب منع کر دیتے، آپ غور کر رہے ہیں احسان ابو طالب کہاں تک جا رہا ہے؟ اگر رسول منع کر دیتے کہ بیٹا اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں اور میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں، تو آج تو رضی اللہ کا طبقہ ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی مصیبت ہوتی، نہ روزے، نہ نمازیں، نہ حج، نہ زکاتیں، نہ امر بالمعروف، نہ نہی عن المنکر، کچھ ہوتا ہی نہ۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، نہ ابو سفیان کو مسلمان کہنے والا طبقہ ہوتا، نہ ابو طالب کو کافر کہنے والا طبقہ ہوتا، مگر جناب ابو طالب نے کہا کیا؟ بھئی اس سے کیا فائدہ؟ بھئی اس سے کوئی فائدہ کیا؟ مذاق ہو رہا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، چلو خیبر کے میدان میں کہنے لگے بی پی ہائی ہو رہا ہے۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ بھئی آپ کو ساتھ دینا نہیں ہے تو یہ زبان سے اخلاقاً کلمے پڑھ کیوں رہے ہیں؟ بھئی سوال تو یہی ہے نا، کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہاں نبی پہ جب جنگ کی ہولناکیاں ہوئیں تو وہاں سے بھاگ لیے، پھر واپس آئے، کہاں چلے گئے تھے؟ کہیں اللہ کے رسول ذرا سا ایمان ضعیف ہو گیا تو دوبارہ کلمہ پڑھ لیا، پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لیا، پھر چوتھی مرتبہ پڑھ لیا، پھر پانچویں مرتبہ پڑھ لیا، میں ایمان نہ ہو رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یعنی بار بار اس پر پٹی لگائی جا رہی ہے اور اس کی ریپیئرنگ ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس سے بھائی اسی کو کہتے ہیں کہ زبان پر ہے دل میں نہیں ہے۔ آپ زبان پہ ہے دل میں نہیں ہے، اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ ابو سفیان جیسوں کا اسلام دیکھ لیجئے اور ابو طالب جیسوں کا ایمان دیکھ لیجئے۔ زبانی کلمہ اور ہے اور جناب ابو طالب کا انداز کیا ہے؟ بھائی میں کلمے کا میں وہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اجراء باللسان کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ لینا اور ہے اور دل میں کلمے کا اتر جانا اور ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں صورت پھیر لی، دیکھا نہیں، نبی دائیں طرف آ رہے تھے وہ بائیں طرف دیکھنے لگتے تھے، وہ بائیں طرف آتے تھے نبی دائیں طرف دیکھنے۔ خدا کی قسم اگر پہلے دن نبی چہرہ پھیر لیتے جیسے ابو طالب کے متعلق گڑھ رہے ہیں، اگر پہلے دن ابو طالب چہرہ پھیر لیتے تو اسلام کی صورت و سیرت دونوں بگڑ جاتی، مگر اس وقت تو جناب ابو طالب نے چہرہ نہیں پھیرا۔ وہ کہنے لگے آپ کی رائے کیا ہے؟ کہنے لگے بھتیجے امر الہی کو پھیلا دو۔ یہ ہیں ابو طالب، امر الہی کو پھیلا دو۔ دیکھیے ہم قرآن کی وجہ سے مسلمان ہیں، ہم بخاری کی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں۔ نبی نے ہمارے درمیان قرآن و اہل بیت کو چھوڑا ہے، ایسے ہی ہے نا، قرآن و صحیح مسلم کو نہیں چھوڑا ہے، قرآن و ترمذی شریف کو نہیں چھوڑا ہے، قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت۔ اور قرآن ہمارے بیچ میں اس لیے آیا ہے تاکہ ہم سابقہ قصے پڑھتے جائیں اور حال کو دیکھتے جائیں۔ اس لیے تو آیا نہیں ہے کہ وہ جب قصے نازل ہوئے قرآن میں پرانے قصے تو زمانے کے کافر کہتے تھے قرآن میں ہے کیا، اساطیر الاولین، وہی پرانی قصے، پرانی جو تورات میں وہی ریپیٹ کر دیا۔ یعنی ان کا طنز تھا کہ وہی ہے، وہ جو انجیل میں ہے وہی ہے، کون سا نئی چیز کیا ہے، کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ ان کا اعتراض یہ تھا۔ تو قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ ماضی کے قصے سنائے جائیں اور قوموں کو سلا دیا جائے۔ قرآن سونے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن جگانے کے لیے آیا ہے کہ آپ قصے پڑھتے جائیے، وہ جناب موسیٰ کی داستان کو پڑھتے جائیے، دیکھتے جائیے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ جناب ابو طالب زبان سے چاہے کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی کسی کفر کی آغوش میں پلے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ جناب ابو طالب کو کچھ سمجھیں، بھائی رسول کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں رسول کوئی دولت مند شخصیت نہیں ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نبوت ہے، نبوت اور ہوتی ہے، حکومت اور ہوتی
وہ جو ملک سمجھ رہا تھا وہ تو ابو سفیان تھا. جناب عباس رسول کے چچا سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے بھتیجے نے کتنا بڑا ملک حاصل کر لیا. کہا بدبخت جسے تو ملک سمجھ رہا ہے یہ ملک نہیں ہے، یہ نبوت ہے، اور وہ ملک ختم ہو جاتا ہے، نبوتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ آپ سوچیں گے کہ یہ ان کی زبان سے نکل گیا یا یہ بیک ہو جائیں گے یا کیا ہو جائے گا. میں نے عرض کیا نا نبوت ختم نہیں ہوتی ہے، مگر نبوت تو ختم ہو گئی اور قرآن میں اعلان ہو گیا کہ بھئی یہ آخری رسول ہیں. یہ جو آپ امامت کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ نبوت کا تسلسل ہے جو بشکل امامت جا رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ نبی ہوتے کیا کرتے بھائی. اسی لیے 12ویں امام جب آئیں گے تو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نبی ہوتے تو کیا کرتے تو یہی ہو رہا ہوتا جو 12ویں کریں گے. یہ اسی لیے کوئی اختلاف نہیں ہے. 4 مسلک ہیں ہمارے بڑے بھائیوں کے یہاں، 4. آج تک یہ نہ فیصلہ ہو پایا کہ ہاتھ کہاں پہ باندھے جائیں. میں طنز کرنے کا عادی نہیں، لیکن یہ تو ایک علمی گفتگو ہو سکتی ہے نا. اعتراض تو کر سکتا ہے آدمی. آپ نے اگر اعتراض نہ کیا ہوتا، آپ نے اگر اعتراض نہ کیا، آپ سے مراد آپ نہیں، آپ سے مراد آپ وہ جو دور بیٹھے، آپ نے اگر اعتراض کر کے تحفہ اثنا عشریہ جیسی کتاب نہ لکھی ہوتی تو ہمارے علماء ابقات کیسے لکھتے؟ تو ہم تو برا نہیں مانے کہ آپ نے یہ تحفہ کیوں دیا، ہم تو خوش ہیں کہ اچھا ہوا کہ آپ نے کچھ بدبختیاں دکھائیں تاکہ وعلیکم السلام بھی تو ہو. اور فرما رہے ہیں یہ بھی تو ضروری ہے. شہید ثالث نے کتنی کتابوں کا جواب لکھا. تو سوال اگر کیا جا رہا ہے تو جواب سے فائدہ بھی تو ہو رہا ہے بھئی. ہم جیسے طلبہ کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے. اور فرما رہے ہیں ایک سلسلہ ہے نبی ہوتے کیا کرتے تو آپ دیکھتے جائیے، ان کو دیکھتے جائیے. اگر نبی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں علی کو دیکھتے جائیے. اس لیے نہیں غدیر کے میدان میں مولا بنا کے چھوڑا جا رہا ہے کہ ابن ام کی محبت ہے. یہ اس لیے نہیں مولا بنا کے چھوڑا. تم اگر ہم کو سمجھنا چاہتے ہو، دیکھیے خدا خود نظر نہیں آ رہا ہے. کیا کمال کی بات ہے. غیب پر ایمان لاؤ، مگر دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ جو تم میرے حبیب کی بیعت کر رہے ہو یا اس کی بیعت نہیں کر رہے ہو، گویا ہماری بیعت کر رہے ہو. یہ نہ سمجھنا کہ یہ اور ہے اور ہم اور ہیں. یہ اس کو تم چھوڑ کے اگر جا رہے ہو تو سمجھ لو تم نے نبی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، تم نے ہم کو چھوڑ دیا. اور فرما رہے ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہو تو گویا نبی کی مدد نہیں کر رہے ہو، اللہ کی مدد کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کے ناصر بن جاؤ. اور وہ ہم نظر نہیں آئیں گے. اگر ہم کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھتے جاؤ. اسی لیے نمائندہ بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ دیکھو ہم کو سمجھنا ہے نبی کو دیکھو، ہم کو سمجھنا ہے علی کو دیکھو. اور فرما رہے ہیں نمائندے کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے مسلم کو نمائندہ بنا کے بھیجا تھا. اور فرما رہے ہیں آپ کہ اگر حسین کو سمجھنا چاہتے ہو تو ابن عقیل کو دیکھتے جاؤ. تم اگر ہم کو نہیں پا رہے ہو تو ان کو، یہ جن کو ہم بھیج رہے ہیں ان کو الگ نہ سمجھنا، یہ ہم سے جدا نہیں ہیں. اسی لیے خط میں لکھا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو ابن ام بھی ہے بھائی بھی ہے. عربی زبان میں الگ الگ لفظ ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے قربت ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ یہ میرا سفیر ہے، میرا نمائندہ ہے، ابن ام ہے، میرا بھائی ہے. جیسے یہ 14 جو ہے وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اسی انداز سے مسلم حسین کے نمائندے. اور فیصلے سمجھنا ہے، شک نہ کرنا. ہمارے فیصلوں میں، ان کے فیصلوں میں شک نہ کرنا. جو خدا کی مرضی ہے نبی سے ظاہر ہو رہی ہے، جو حسین کی مرضی ہے مسلم سے ظاہر ہو رہی ہے. حج کو جب عمرے سے تبدیل کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، دیکھیے راستہ روکنے والا طبقہ بھی مسلمان ہے. اور وہاں جب خانہ کعبہ کی چھت پہ ایک خطبہ دیا ہے جناب ابو الفضل العباس نے، کبھی زندگی رہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیا خطبے کے الفاظ ہیں. اور کہنے لگے کہ اے کافروں، اے فاجروں، یہ اس خطبے کے جملے ہیں مولا عباس کے کہ کس کا راستہ روک رہے ہو. وہ جو حاجیوں کا مجمع ہے
اس سے کہہ رہے ہیں کہ اے کافروں، یا ایھا الکفرۃ الفجرا، اے کافروں، اے فاجروں، کس کا راستہ روک رہے ہو؟ جو امام برحق ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، پھر وہیں پہ بات آ گئی، وہ احرام حج باندھیں، اور جناب ابو الفضل العباس کہہ رہے ہیں کافروں، فاجروں۔ اب بتائیے کافر کون ہوتا ہے؟ احرام حج باندھنے کے باوجود بھی ایمان ثابت نہیں ہو رہا ہے، علی کی بیٹے کی نظر میں، خطیب نہج البلاغہ کے بیٹے کی نظر میں، وہ کہہ رہے ہیں کافروں، اے فاجروں۔ اس کا معلوم ہوا جو امام برحق کا راستہ روکے وہ کافر بھی ہے، فاجر بھی ہے۔ اور فرما ان کا راستہ روک رہے ہو، جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان کو کعبے تلک آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کعبے کی طرف جائیں۔ مجھے یاد ہے، میں نے شاید اسی مجلس میں اور شاید انہی ایام کی اسی تاریخ کی مجلس میں عرض کیا تھا کبھی، کہ جب جن لوگوں نے حسین کو چھوڑ کے حج کیا ہے ان کا حج قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین اصول دین ہیں، اور روزہ نماز یہ فروع دین ہے۔ جب اصول کو چھوڑا جائے گا تو فروع فائدہ نہیں دیتی۔ اسی لیے جناب عباس کہہ رہے ہیں کافروں، اے فاجروں، ان کا راستہ روک رہے ہو، یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں۔ دیکھیے نماز پڑھنے والا رضی اللہ نہیں ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنے والا علیہ السلام نہیں ہوتا ہے۔ او حسین کے لشکر میں ایک شخص آیا ہے جو پہلے یزید کے لشکر میں تھا، آج اس کے روضے کی زیارت کرنے جائیے تو آپ جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے حر علیہ السلام۔ یہ علیہ السلام کی سند کہاں سے ملی؟ یہ حسین کے قدموں کا صدقہ ہے۔ جناب عباس کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ ہیں کہ ان کو کعبے کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رموز اور اس کے فیوز مضمر نہ ہوتے اور اس کے راز مضمر نہ ہوتے تو یہ کعبے کی طرف نہ جاتے، بلکہ کعبہ خود ان کی طرف آتا۔ یہ وہ ہیں، اور انہی کے خاندان کے لوگ، خدا کی قسم جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ وہی کوفہ تھا، اور جناب مسلم ابن عقیل تھک ہار کے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے، جہاں سے طوع نام کی ایک خاتون برآمد ہوئی اور کہنے لگی کہ غریب انسان، غریب الوطن انسان اپنے گھر چلا جا۔ اللہ اکبر۔ جناب مسلم کا یہ جواب سارے کربلا کے مصائب کو اپنے آپ میں سموئے ہوئے۔ اے بی بی وہ کہاں جائے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ بس چند جملے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ جناب مسلم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا ہے تو جناب مسلم کا حال یہ تھا، دیکھیے جناب مسلم علیہ السلام کی شجاعت کو اگر سمجھنا ہے تو آپ جناب مسلم علیہ السلام کی زیارت پڑھیے، اور زیارت جناب مسلم میں وہی جملے ہیں جو زیارت جناب ابو الفضل العباس میں ہیں۔ یعنی یہ جناب مسلم علیہ السلام کو جب امام حسین بھیج رہے تھے کوفے تو لوگوں نے کہا مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ محمد حنفیہ کو واپس بھیج رہے ہیں اور مسلم کو کوفے بھیج رہے ہیں، یہ تو قوت بازو ہیں۔ مسلم کی شجاعت، اللہ اکبر، مسلم شجاعت میں گویا ابو الفضل العباس ہیں۔ اور اس کے بعد مسلم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو ایک مرتبہ وہ دربان کہتا ہے کہ جس کے سامنے جس سے جناب مسلم علیہ السلام گزرے اس نے دو منظر دیکھے۔ پہلے منظر میں جناب مسلم کو دیکھا کہ مسلم کس انداز سے گئے، دوسرے منظر میں زین العابدین کو دیکھا کہ زین العابدین کس انداز میں گئے۔ بس یہیں پہ میں مصائب کو ختم کر رہا ہوں۔ مسلم کو جب دربار میں لایا گیا تو ایک مرتبہ کسی نے کہا سلم علی امیر، اے مسلم ابن زیاد کو دیکھ کے مسلم امیر پہ سلام کرو۔ ایک مرتبہ وہ جملہ کہا کہ جو ہمارے لیے عقیدہ بن گیا، کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی اور امیر نہیں ہے۔ مسلم کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ جب چوتھے امام کو اسی دربان نے دیکھا تو ایک مرتبہ ٹھہر کے سوال کیا، کہنے لگا مولا مسلم تو سفیر تھے، آپ تو امام بھی ہیں اور امام کے بیٹے بھی ہیں، مگر میں نے مسلم کو اس انداز سے آتے ہوئے دیکھا جیسے ببرایا ہوا شیر۔
جلال کا عالم ایسے تھا کہ جیسا لگ رہا تھا کہ مسلم ابھی حملہ کر دیں گے. سب گھبرائے ہوئے تھے, مسلم کی شجاعت ایسی تھی. مگر آج میں آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ سر جھکا ہوا ہے, آنکھیں نیچے ہیں. ایک مرتبہ رو کے کہا ہے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا, مسلم اکیلا آیا تھا, ہمارے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں, محمد کی نواسیاں ہیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب اطہر حسین ابن سید اختر حسین صاحب کی روح کو اصحال ثواب فرما دیں. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ السلام علیکم اللہ وعلى الأرواح التي ثناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله ما خلعني من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك آلمة الغير معلمة. السلام عليك شريكة الحسين. السلام عليك سكينة بنت الحسين. السلام عليك يا مولانا مفضل العباس. السلام عليك يا مصري بن عقيل وعادي بن الروى والعر الشهيد رائي. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشمس يا أنيس النفوس أيها المدفون بالرتوس. السلطان العرب والعجم الراضي بالقدر والقضاء مغيث الشية والظفار في يوم الجزاء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليكم بدر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليك عين الحياة. السلام عليك بقية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.